اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر ایس ٹی پی آئی کے زیر اہتمام مباحثے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 239، آرٹیکل 140 اے اور جو باقی تمام ڈسکشن جو کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ چل رہی ہے، آپ اس کو موجودہ جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں ان کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل ایشو ہے، سیاسی ایشو ہے، اور کسی بھی سیاسی ایشو کی طرح اس کی کامیابی کا دار و مدار پبلک کنسنسس، عوامی رائے عامہ پر ہے۔ عوام کی رائے اگر اس کے حق میں ہوگی یا ہموار کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج بہتر ہوں گے، اور اگر عوام کی رائے کے خلاف جاتے ہوئے اس کو ہینڈل کیا جائے گا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو انیشیٹ کرنے سے زیادہ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی توضیح کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو جسٹیفائی کرتا ہے اور ان کے لیے ایک راستہ نکالتا ہے ریگولیشن کے ذریعے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قوم اس بات پر متفق ہو جاتی ہے یا فیصلہ ساز پالیسی میکرز اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ نئے صوبوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں بالکل ہے، میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور نئے صوبوں کے ساتھ ساتھ جو ڈیولوشن کا، لوکل گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے اس پر بھی یقیناً جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، بلکہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پیراڈائم میں اس ایشو کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یقیناً نئے صوبوں کی ضرورت پاکستان کو ہے۔ موجودہ جو پروونشل سیٹ اپ ہے اور اس سیٹ اپ کے تحت جو گورننس سٹرکچر ہے اس میں خاصی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا اور ان اصلاحات کی طرف پیش رفت کی جائے گی تو یقیناً آئین کے اندر کئی ایسے آرٹیکلز ہیں جن کو تبدیل کرنا پڑے گا، جن میں امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی۔ ان میں جیسے کہ بات کی گئی یہاں پر کہ صوبوں کا سٹرکچر ہے، اس کے لیے آرٹیکل 239 ہے جو بہت ضروری ہے، اس میں ترمیم شاید کرنی پڑ جائے کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگی، کیونکہ جو طریقہ کار آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 میں درج ہے، جس کے تحت کوئی بھی صوبہ اگر تبدیلی کرتا ہے اپنے سٹرکچر میں، اپنے جغرافیے میں، تو اس کو آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 کے تحت 2/3 میجورٹی کے ذریعے اپنی صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرانی پڑے گی، اور وہ قرارداد پھر قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر آئینی ترمیم کی طرف بات جائے گی تو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سب کچھ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکے گا، اور آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ سے چاہیے۔ تو ایک تو یہ بنیادی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو اس کا علم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس پورے سسٹم کا، یہ صرف صوبوں کی تعداد کو بڑھانے یا کم کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا بنیادی جو پرابلم ہے وہ گورننس کا ایشو ہے۔ ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو چکا ہے، وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہا، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری ڈیموکریسی ہے، جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ پرفارمیٹیو ڈیموکریسی نہیں رہا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو اگر آپ سٹرینتھن کریں گے تو یقیناً صوبوں کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اس کا میں ذاتی طور پر اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں 2 مرتبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا حصہ رہا ہوں، اور یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ صوبائی حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ پاورز کو ڈیوالو کر کے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرے۔ ہمیشہ حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے ایک ریزسٹنس ہوتی ہے، ریلکٹنس رہی ہے، اور میں اس کا خود شاہد ہوں، فنڈز دینے کے معاملے میں، اختیارات دینے کے معاملے میں، قانون سازی کے معاملے میں۔ اس کانٹیکسٹ میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ہم اس اپروچ کے ساتھ جائیں تو یقیناً ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نئی صوبوں کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت کمپریہنسو لیول پر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ جس کے لیے ہمیں نیشنل کنسنسس چاہیے، اور وہ نیشنل کنسنسس صوبوں پہ ڈیولپ کرنے کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ایک نیشنل کمیشن بنانا چاہیے، جو بے شک پارلیمنٹ بنائے، سیاسی پارٹیوں کی رائے سے بنایا جائے، جس کو یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ صوبوں کے اس ایشو پر ڈیبیٹ کر کے، ڈسکس کر کے، تمام سٹیک ہولڈر سے رائے لے کے اس کو بنائے۔ سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، انٹر ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم جو اگر مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتے ہیں تو کیا موجودہ جو سسٹم ہے، جیسے کہ ابھی بیرسٹر سیف صاحب نے کہا، تو کیا آپ ان کی تجاویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ڈیویزیبل پول ہے نا، 57.5% جو ہم بانٹتے ہیں، 8,884 ارب روپے ہم نے اس سال دیے، 8,884 ارب روپے۔ یہ 8,884 ارب روپے 4 انڈیویجولز کو گئے ہیں، جس کو آپ وزراء اعلیٰ کہتے ہیں، جن کو آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں نا۔ اب یہ جو 4 انڈیویجولز کے پاس یہ 8,884 ارب روپے پہلے دن وفاق نے دے دیے، وہاں سے اس کے نیچے جانے کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اگر آج جو
جو قوتیں یا جو لوگ جو اتھارٹیز اس صوبے کے نئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی مخالفت میں بات کرتی ہیں, اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کا پیسہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کو اتنا ہی ملے گا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو اعتراض, ان کو پتا ہے کہ جب یہ ڈیوالو ہوگا, تو یہ ہمارے پاس سے یہ پیسہ بھی بٹے گا, ان جگہوں پہ جائے گا. مین ایشو جب ہی ہم کنسنٹریشن آف پاور اینڈ اتھارٹی کرتے ہیں کہ اس کا جو پھر پیسہ, اس کا جو فنڈ ہے وہ میرے پاس رہے. دیکھیے جو ڈسٹرکٹ اپنے صوبائی دارالخلافہ سے جتنی دور ہے وہ اتنا زیادہ پسماندہ ہے. کہ مجھے جو آج جو سب سے بڑا فیئر ہے جو میں نظر آتا ہے کہ یہ جو سمٹمز میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا جو اینڈ ہے نا, آپ گراؤنڈ پہ آپ سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں. اچھا وہ ناراض مزے کی بات ہے, کس سے ہو رہے ہیں؟ وہ کسی حکومت سے ناراض نہیں ہو رہے, وہ ایک ڈس انفرنچائز لوگوں کا ایک اتنا بڑا سوسائٹی میں ایک حلقہ احباب بنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ ریاست سے ناراض. 7 گنا آبادی بڑھ گئی ہے, آپ 26 کروڑ ہو گئے جب بھی آپ چاہ رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو جب آپ یہ 8,400 ارب روپے کو 8,440 ارب روپے کو جب آپ 4 جگہوں کے بجائے آپ اگر اس کو ووٹ ایور 22 میں کریں, 12 میں کریں, 32 میں کریں, تو آپ ایک ایسا سٹیک کریٹ کریں گے کہ جس سے ان لوگوں کے پاس اپنے ایڈمنسٹریٹرز کو چینج کرنے کی, بدلنے کی پاور آ جائے گی. آج کا جو میرا نظام ہے اس میں اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا اور اس سے لوگ ناراض ہو گئے, اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے. میں اپنی بات یہاں کمپلیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بات ہو رہی ہے گورننس کو افیکٹو کرنے کی, بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن کو افیکٹو کرنے کی, بات ہو رہی ہے جو پیسے ملتے ہیں این ایف سی سے صوبوں کو, ان کو افیکٹولی اسپینڈ کرنے کی, اور پھر اس میں جو مختلف قانونی اور آئینی منشگافی ہیں ان کی. تو اس پہ میں آپ سے تھوڑا ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں. صوبوں کی ڈیبیٹ بھی کوئی نئی نہیں ہے, چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے, ملٹیپل یونٹ بنا دینے چاہیے, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی ڈیبیٹ بہت دفعہ اٹھی, پھر ختم ہو گئی, اور اس دفعہ پھر یہ بحث چھڑی ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک ہمیں یاد رکھنا چاہیے, پاکستان بہت سارے مسائل کا, ہماری فیڈریشن کو جو چیلنجز ہیں, جو آپس میں بد اعتمادیاں ہیں, مثلا ہمیں وسائل کی تقسیم کا, ہمیں منرلز کی تقسیم کا, ہمیں پانی کی تقسیم کا, ہمیں اختیارات کی تقسیم کا, بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم صوبے ایک دوسرے کے ساتھ, اور صوبوں کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیجیے, ہم آپس میں دست و گریبان لائک کیفیت ہے, اور اس پہ کنسنسس نہیں بنا پاتے. ہمیں اس ڈیبیٹ کو چھیڑتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم ان سینسٹیوٹیز کو بڑھا نہ لیں, وہ جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں یا پرابلمز ہیں وہ بڑھا نہ لیں. نئے صوبے بننے چاہیے. کیوں؟ لاجک کیا ہے کیوں بننے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے ہیں. سو بیسیکلی کوئی جماعت پاور کو نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی, لیکن آپ کے فور فادرز نے, آئین بنانے والوں نے یہی کنسیو کیا تھا. ہم لوکل باڈیز کے اس نظام کو امپاور کریں. بھائی اگر تو اس نظام کی صورت میں خرابی ہے, قانون میں خرابی ہے, تو قانون تبدیل کر لیتے ہیں نا. اور اگر سیرت میں خرابی ہے تو پھر یہ ڈھونڈیے کہ سیرت کا علاج کہاں سے کرنا ہے. آئین ہوتے ہوئے اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ 10 صوبے بنائیے, 20 بنائیے, 32 بنائیے. اگر اسی سوچ نے پھر رہنا ہے تو کیا آپ نئے صوبے بنانا مسئلے کا حل ہے یا اس سوچ کو درست کرنا مسئلے کا حل ہے؟ تو خواتین و حضرات, پاکستان کے بنیادی طور پہ کچھ ایسے سوال ہیں, کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں کھلے آنکھوں سے زور سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ادھر صوبوں نے پاکستان بنایا تھا, صوبے پاکستان سے پرانے ہیں, صوبے تاریخی تناظر میں پیدا ہوتے ہیں, یونٹ آپ بناتے رہتے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم جو ڈیبیٹ چھیڑ رہے ہیں, ہمیں آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, اس کو جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کو آپ نے آئینی طور پر پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ اگر 5 سال کے بعد ان کی مدت ختم ہوتی ہے یا اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو ڈیزولوشن کی صورت میں ریزن ریکارڈ ہوں گے, ایکسیپٹ ہوں گے, لیکن پھر 3 مہینے یا 2 مہینے میں انتخاب کمپلسری ہے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کیجیے آئین میں کہ اس کا نظام ختم نہیں ہو سکے گا. اگر کوئی گورنمنٹ ختم کرتی ہے تو ریزن ریکارڈ کرے گی, اور 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر اس نے نیا نظام یا نیا انتخاب کرانا ہے. ہم نے سماج کو سدھارنے کی اور سوشل اویئرنیس کی کوئی موومنٹ کی بات نہیں کر رہے. میری آخری گزارش صرف جی وہ یہ ہے کہ جب تک جمہوریت کے اندر رائے عامہ نہ ہو, تگڑی رائے عامہ نہ ہو, باشعور رائے عامہ نہ ہو, اس کا دباؤ نہ ہو, پبلک پریشر نہ ہو, جمہوری ادارے نہیں پنپتے. یہ طاقت سے, یہ امپوزیشن سے, یہ صرف قانون سازی سے یہ ادارے نہیں چلتے. جمہوریت کے اندر آئین, قانون اور اس سارے اسلوبوں سے پبلک کا پریشر بڑا پریشر ہوتا ہے, وہ حتمی ڈٹرمنیشن والا ہوتا ہے. بہت شکریہ.
अब हम वे फॉरवर्ड की तरफ आते हैं। हमने सारी सबकी बातें सुन ली, इससे आगे अब कैसे चलना है, तो उस पर मैं 3 मिनट सीच पे आता हूँ। चौधरी साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूँ। आपकी डेवोल्यूशन 3 किस्म की हैं, एक पॉलिटिकल डेवोल्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन है और फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है। अब आर्टिकल 140 ने कहा है आप तीनों जो चीज़ें हैं वो डिवॉल्व करें। आप बात करें सिर्फ फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की। जो दो इंपॉर्टेंट डेवोल्यूशन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन, वो तो लोकल गवर्नमेंट में मौजूदा सिस्टम में हो ही नहीं सकती, उसके लिए तो सूबे ही बनाने पड़ेंगे ना आपको। तो ये अनफॉर्चुनेटली जब आप कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में फाइनेंशियल डेवोल्यूशन हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे, देखिए ये तो काफ़ी नहीं है। आपको जो पॉलिटिकल डेवोल्यूशन करनी है और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन करनी है उसके लिए आपको बनाने तो सूबे ही पड़ेंगे। सिर्फ सवाल ये है कि आप आर्टिकल 239 की जो कंडीशंस हैं उसमें कंसेंसस कैसे लाते हैं। तो जी बैरिस्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं इतना ही कहूँगा कि नए सूबों का क़याम इंतहाई ज़रूरी है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे होने चाहिए, एथनिक लिंग्विस्टिक रेशियल बुनियादों पे नहीं होने चाहिए। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब ये सब कुछ आप डिवॉल्व करेंगे पावर को, तो फिर लोकल गवर्नमेंट्स को आप एम्पावर कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों उनकी पावर्स जो हैं वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ सकती हैं अगर नया सूबाई सेटअप आए। तो मेरी राय यह है कि हमें ज़रूर इस पर नज़र रखनी चाहिए और हमें लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए। इसके बगैर ग्रीवेंसेस को, मसाइल को हल करने का हमारे पास सूबाई सेटअप में कोई रास्ता नहीं है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सियासत की एक बुनियाद होती है और सियासी तहरीकें, सियासी पार्टियाँ, सियासी तंजीमें आइडेंटिटी पर चलती हैं। उनमें मेन जो एक होती है या रिलीजियस आइडेंटिटी है या आपकी एथनिक आइडेंटिटी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि ये तमाम आइडेंटिटीज़ की बुनियाद, इनका फ़रोग़, इनका सामने आना और इनका एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करना, ये क्यों होता है? ये तब होता है जब लोगों के ग्रीवेंसेस हल नहीं होते, लोगों की शिकायतें और मसाइल नहीं हल होते, तो वो मैनिफेस्ट करते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को, ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी है जिसको कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंसेस कहा गया है, कि जब ग्रीवेंसेस कैल्सिफाई होते हैं, हल नहीं होते बल्कि मजीद कंसोलिडेट होते हैं, तो उसके नतीजे में अफरा तफरी पैदा होती है, केओस पैदा होता है, जो कि पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट होता है। तो हैविंग सेड दिस, व्हाइल कंक्लूडिंग, मैं सिर्फ आखिरी जुमले में ये कहूंगा कि यस वी नीड लोकल गवर्नमेंट, वेरी पावरफुल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्लस कवर्ड विद कि उनके ऊपर जो सेकंड टियर है वो प्रोविंशियल डिवीजन हो, प्रोविंसेस तकसीम हो और नए सूबे बने, ताकि ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम, और ये पैकेज डील होगी उसमें सिर्फ सूबे बनने से या लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने से मसला नहीं हल होगा, आपको ओवरऑल पैकेज बहुत देना पड़ेगा। शुक्रिया। कायरा साहब, आपके 3 मिनट और फिर मुस्तफा कमाल साहब से हम 3 मिनट उनकी तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने जब बात की लोकल गवर्नमेंट की, तो उससे मुराद ये कतई नहीं था कि सिर्फ फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, तो मैंने तो उसके साथ ये भी बात की कि आप उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें, जिस तरह आपने कौमी और सूबाई असम्बलियों को दिया हुआ है, कि जो मुआशरी तरक्की करते हुए, सनती तरक्की करते हुए, साइंटिफिक एवोल्यूशन के तहत तश्कील पा जाते हैं, वो अपनी पुरानी मंजिलों से जान छुड़ा लेते हैं। और वो जो कदीम नेशनलिज्म का तस्वर था जिसमें हम हीरो को ढूंढ रहे होते हैं, आज भी हम मसीहा को ढूंढ रहे हैं, आज भी हम किसी इंडिविजुअल की तलाश में हैं। जमहूरियत किसी इंडिविजुअल की तलाश में नहीं होती, इसका असूल बेसिकली इंस्टीट्यूशन होते हैं और इसमें रेडिकल नेशनलिज्म होता है। फिर उसको आप खड़े करते हैं साइंटिफिक बुनियादों पर। तो पहले अपने जो ढांचा मौजूद है उसको इस्तेमाल कीजिए, शुक्रिया। फिर देखिए कि वो फालतू हो गया, खराब हो गया, फिर उसको ठीक करना। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। मुस्तफा कमाल साहब की तरफ मैं आऊंगा और फिर मैं हारून रशीद साहब की तरफ जाऊंगा। अब मैं समझता हूं कि इस मुल्क को गवर्न करने की मजबूरी हो गई है, बट जो हमारी आउटकम है वो ये बता रहे हैं कि हम नहीं गवर्न कर पा रहे। आर्टिकल 148 जो ये कहता है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। अब यहां पर 4 लाइनें लिखकर आर्टिकल 148 खामोश है, क्योंकि आइन में तशरीह हर वजीर आला उस 4 लाइनों की अलग कर रहा है। तो जरूरत है इस बात की पेश आई जो आप फरमा रहे हैं कि इसको आइनी प्रोटेक्शन दे दी जाए, कि अगर आप मुझे एनएफसी अवार्ड दे रहे हैं मेरे सूबे का, तो मेरा पीएफसी अवार्ड वहीं पर दे देना आप मुझे। अगर आप सूबा मेरे नाम पर, किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर पैसे लेकर जा रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट वफाक से आप पीएफसी अवार्ड वहीं से दे दें। इसके अंदर इसकी कोई शक्ल बन सकती है। तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। और जस्ट इस ऑगस्ट गैदरिंग के ये आईनी तरमीम ऑलरेडी जो है वो पड़ी हुई है, उस पर डिबेट कर लें, बात कर लें और उसको कहीं ना कहीं से मुत्तफिका उसको कर लें। तो मैं इस गुफ्तगू पे ही बहुत मैं होपफुल हूँ और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हारून रशीद साहब। तो अगर आप थोड़ा सा हमें इसमें एजुकेट कर सकें कि क्या ये वाकईतन ये पॉसिबल है, या मौजूदा जो आईनी ढांचा, कानूनी ढांचा, उसमें रह के क्या रिफॉर्म जो है वो की जा सकती है? आपने आगे देखना है कि मुल्क में अवाम की बेहतरी किस में है और अदारों की बेहतरी किस में है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कहती हैं, और ये कंसेंसस के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के ये डिसाइड करें और बैठें। मुल्क और कौम के मफाद में होगा कि हमें
کیا کرنا چاہیے. کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, اور بیسیکلی اس لیے ہونے چاہیے کہ وہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے, اور جو کام ملک اور عوام کی بہتری میں ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, اور اگر لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ مین کام جو ہے یہ پارلیمنٹ کا, قومی اسمبلی اور سینٹ کا ہے کہ ان لوگوں جو کہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سارے کام دیکھیں. شکریہ. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی. ہم آپ سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ آرٹیکل 239 اور 140A کے تناظر میں یہ جو بحث اس وقت چھڑی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی, اس پہ ہم آپ سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہیں. آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں. آپ اگر صوبوں کو, جو اس وقت ہمارے صوبے ہیں, پنجاب 12-13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے, اس کو آپ توڑ کر فرض کریں 3 صوبے بھی بنا دیتی ہیں, تو وہ بھی 4-4, 5-5 کروڑ کی آبادی کے صوبے ہوں گے. وہ کون سے چھوٹے صوبے ہوں گے؟ میری نظر میں یہ جو تمام بحث ہے کہ پنجاب کے 3 کر دیں, سندھ کے 3 کر دیں, خیبر پختونخوا کے 3 کر دیں, وہ 3 صوبے بھی بہت بڑے صوبے ہوں گے. جو آپ کا مفروضہ ہے کہ اس وقت صوبہ بہت بڑا ہے اور عوام اور صوبے کی حکومت کے درمیان بہت فاصلہ ہے, وہ فاصلہ کم نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے تو بات وہاں سے شروع کی جائے نا. دیکھیے آئین میں آرٹیکل 140A آیا, اس کا ایک فارم جو تھا وہ 2002 میں آ گیا تھا, پھر 2010 میں آیا جب 18ویں ترمیم ہوئی. تو اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ 140A کی جو زبان ہے وہ ویگ ہے, وہ جنرل ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوں گی اور ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوگی, پولیٹیکل اتھارٹی ہوگی, فائنینشیل اتھارٹی ہوگی, لیکن اس اتھارٹی کو واضح نہیں کیا گیا, اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. وہ پھر چھوڑ دیا گیا صوبائی اسمبلی کے ہاتھ میں کہ صوبائی اسمبلی جو ہے قانون بنائے گی اور اس قانون میں بتائے گی کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم نے کیا اختیار دینے. کوئی آئینی آپ نے تحفظ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیا سوائے اس کے کہ ایک جملہ لکھ دیا کہ دیر شیل بی لوکل گورنمنٹ. تو وہ تو چلیں بنانی ہے آپ نے, لیکن اس کو آپ کیا طاقت دیتے ہیں وہ کلی طور پہ صوبائی اسمبلی کے ہاتھ میں رہ گئی بات. اور صوبائی اسمبلیوں نے یہی کیا, انہوں نے نہیں دی طاقتیں. انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ بھی اس طرح نہیں جاری کیے, فائنانس کمیشن نہیں بنایا. تو جو کرنے والی بات ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کی جو طاقت ہے اس کو آئین میں اسپیسیفائی کریں. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. بیرسٹر صاحب کو کر لیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں, صوبے کہہ لیں, اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ آلریڈی لسانیت کی بنیاد پہ نہیں, زبان یا لنگوسٹکس کی بنیاد پہ نہیں, یا دیگر رنگ, نسل یا دیگر کسی کنسیڈریشن پہ نہیں, آئین پاکستان کے اندر ایسا میکینزم سیٹ کیا جائے واضح طور پہ, جس طرح مثالیں دی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور دیگر پارٹیسپنٹس نے بھی, کہ آپ جو فائنینشیل امپاورمنٹ ہے اس کو یقینی بنائیں ڈسٹرکٹ کی لیول تک. میں صرف اس سیشن کو اگر کنکلوڈ کر سکوں تو یقینی طور پہ صبح سے جو گفتگو چل رہی ہے, اگر مجھے ایک اس میں کامن تھریڈ نظر آ رہا ہے تو وہ کامن تھریڈ افیکٹو لوکل گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو انیبل نہیں کرتے اور لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو نہیں بناتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی اور طریقہ جو ہے وہ کوئی قانونی, کوئی آئینی طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوگا, یا اس میں کوئی کہیں نہ کہیں پہ کوئی امینڈمنٹ کی جو کنسنسس ہے اس پہ بات کرنا پڑے گی. ہم صبح سے جو بات کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیا ان کی مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے, اگر ہے تو کیسے ممکن ہوگا, وہ آپ نے ابھی پچھلے سیشن میں سنا جس میں ہم اس کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروویژنس کو ڈسکس کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. اس کے لیے ہمارا ایک جو ہے جو ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب تھے, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب تھے, محمد مالک صاحب تھے, رانا احسان افضل تھے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی جو اکنامک امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں. اور صبح ہم بات کر رہے تھے اس جب ہم نے آغاز کیا ایڈمنسٹریٹو اور گورننس ضروریات کیا ہیں جس کی وجہ سے شاید ہمیں نئے صوبے جو ہیں وہ بنانے کی بات چیت شروع کرنا پڑ رہی ہے, یا لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی بات کرنا پڑ رہی ہے. تو اس میں محترمہ آسیہ اسحاق صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ موجود تھی. اس میں بیرسٹر دانیال چودھری جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور اس کے علاوہ میاں عامر صاحب اس سیشن میں تھے. تو ایکسپرٹس اس پہ اپنی بات کر رہے تھے. ہم اب تھوڑا سا جو پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور جو ہمارے پاس اس میں انڈیپینڈنٹ جو پولیٹیکل اکانومی ایکسپرٹس ہیں
ان کو بٹھا کے ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں میاں عامر صاحب آپ سے گفتگو کا جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے پہلے سیشن میں کچھ چیزوں کا آغاز کیا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اسی گفتگو کو اگر آپ اینڈ پہ لے کے آئیں تاکہ جو ہمارے باقی یہاں پہ زعما بیٹھے ہیں ان کو ایک تھوڑا سا آپ آئیڈیا دے سکیں کہ آپ کا اس پہ موقف جو تھا وہ کیا تھا. ابھی بات ہوئی لوکل گورنمنٹ کی. لوکل گورنمنٹ بہت اچھی چیز ہے. ہم نے بڑی اچھی لوکل گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں, کچھ کم اچھی بھی دیکھی ہیں, لیکن جمہوری دور میں کبھی کوئی اچھی لوکل گورنمنٹ نہیں دیکھی. تو ہمارے شاید جمہوری مزاج میں یہ شامل ہی نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں, ہم جو تجویز دیتے ہیں کہ آپ ڈویژن کے لیول پہ صوبے کو بنائیں. آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے, اس میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس میں سے کچھ تو ہوں گے جو پرفارم کریں گے, جو اپنے صوبے کے حالات کو بہتر کریں گے, اور وہ اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر اپنی پولیٹیکل پارٹی میں گورنمنٹ میں آگے بڑھیں گے. یہ ہمارے بھی لوگوں کا حق ہے کہ ان کو اچھی حکومت ملے اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی پرفارمنس کے اوپر پروموشن ملے. ایک چیف منسٹر 33 چیف منسٹرز ہیں, جو اچھا پرفارم کرے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئے, وہ اپنے سیاسی کریئر میں آگے بڑھے. جو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر صوبے بنیں گے 33 صوبے بن جائیں گے تو خرچ اتنا زیادہ ہوگا کہ ابھی اتنا زیادہ اور بہت زیادہ ہو جائے گا. ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے, میتھ کچھ اور کہتا ہے. ہم ایکچولی اگر چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں تو 300 ارب سے زیادہ ہم ہر سال سیونگ کرتے ہیں اپنی مینجمنٹ کے اندر. 40,000 ایسی اسامیاں ہیں جو ختم ہوتی ہیں اگر آپ چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں. ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ آپ کمشنر کو چیف سیکرٹری بنا دیں, آر پی او کو آپ آئی جی بنا دیں, نیچے گورنمنٹ کا ہر محکمہ اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے چل رہا ہے, اور اس میں منیمم ڈسرپشن ہوگی. آپ کی جو ایکسٹرا ویکینسیز ہیں وہ ختم ہوں گی اور آپ ایکچولی بچت کریں گے اور لوگوں کو بہتر گورننس بھی دے سکیں گے. بہت شکریہ میاں عامر صاحب. دوران صاحب اوور ٹو یو. میں واحد بندہ ہوں جس نے پاکستان میں سب سے پہلے نئے صوبوں کی بات کی. اس وقت یہ بات, اس سے پہلے لسانی بنیادوں پہ بات ہوتی تھی, انتظامی بنیاد پہ میں نے سب سے پہلے بات کی. بہاولپور صوبے کی بحالی سے شروع ہوئے اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام تک آیا. اور اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 4 سال کی عوام کے اندر چلنے والی تحریک کے نتیجے میں وہ پریشر بنا جس نے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو 9 مئی 2012 کو کمپیل کر دیا کہ انہوں نے یونینیمسلی قرارداد پاس کی کہ پنجاب کے اندر 2 نئے صوبے بنائے جائیں. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آئین کے اندر دیے گئے طریقے کے مطابق نئے صوبے بن سکتے ہیں اگر اس کو پولیٹیکل پروسیس سے آگے بڑھایا جائے. نیشنلسٹ پارٹیوں نے بھی, بلوچستان کی پارٹیوں نے بھی, سندھ کی پارٹیوں نے بھی اس ایشو پہ ہمیں سپورٹ کیا اور بڑا کل کے سپورٹ کیا. ہزارہ والوں نے بھی, سب نے ہمیں سپورٹ کیا. لہٰذا کوئی انتظامی جگلری جو ہے وہ کسی صوبے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. اور عامر نے سب بتا دیا کہ کسی صوبے کے چھوٹے ہونے سے خرچہ نہیں بڑھتا. جب ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی, میں بڑی فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اکلوتا پارلیمنٹیرین تھا جس نے اس کو اپوز کیا تھا, جس نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے, جس نے اس پہ اعتراض کیا تھا. میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ بوریوں میں بھر کے پیسے صوبوں کو دے رہے ہیں. اس پہ پروویزو ہونا چاہیے کہ یہ اسی فارمولے کے تحت جو ہے ضلعوں کو اور لوکل باڈیز کو ٹرانسفر کیے جائیں, جو آج تک نہیں ہوئے. اگر آپ نے ملک کے اندر بلدیاتی ادارے بنانے ہیں, ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صوبائی, قومی اور بلدیاتی انتخاب بیک وقت کرائیں, ایک ہی مدت کے لیے کروائیں, اور ان کو وہی آئینی تحفظ بلدیاتی اداروں کو بھی دیں جو آپ صوبائی اسمبلیوں کو اور نیشنل باقی اداروں کو دیتے ہیں, وہ آپ پورے کا پورا اس کو دیں. اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارے قائم رہیں گے. ورنہ 2001 میں ادارے بنے اور 2002 میں جب صوبائی حکومتیں آئیں تو وہ ادارے ختم ہونا شروع ہو گئے, اس لیے کیونکہ صوبائی حکومتیں ان کو اپنا رائیول سمجھتی ہیں. تو میں اس لحاظ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بلدیاتی ادارے اور پولیٹیکل پروسیس آف میکنگ نیو پروونسز, اس کے ذریعے آپ اپنے گورننس کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی مصطفیٰ کمال صاحب, آپ چونکہ ہم سیاسی بصیرت کو دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ کیا موقف ہے اور وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, اگر آپ اس پہ ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. میری نظر میں ہماری اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہم گورننس ڈور اسٹیپ پر نہیں لے کر جا سک رہے, اس ڈور اسٹیپ پر نہیں لے کر جا پانے کی جو آؤٹ کم ہے, وہ آؤٹ کم یہ کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا
بدل لوگوں کا, ملک سے بدل لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہے. پھر سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں اس میں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پا رہی, ہماری گورنمنٹس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پا رہی. آپ یہ صوبے بنائیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں, اگر 4 سے 32 بھی صوبے ہو جائیں گے تو اس کو بھی لوکل گورنمنٹ چاہیے. تو لوکل گورنمنٹ تو ہر حال میں لازم ہو, آپ یہ کام کریں یا نہ کریں, آپ کو لوکل گورنمنٹ تو چاہیے. بہت شکریہ ندیم افضل چاند صاحب. آپ جو پچھلے سیشن تھے میں نے آپ کو اس کی سمری تو ایک پیش کر دی, آپ نے ابھی بھی 2 آراء جو ہیں وہ سنی. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بڑی باتیں ہو رہی ہیں, سسٹم کی صوبے ہیں, میں سن رہا ہوں کہ دودھ میں ملاوٹ ہے. جہاں سسٹم ملاوٹ شدہ ہے, بڑا صاف ہے کہ یہ ملک بنایا کس نے تھا. یہ کسی سرمایہ دار نے یا جگیردار نے نہیں بنایا تھا, یہ صوبوں نے مل کے اس ملک کو تسلیم کیا تھا, پاکستان بنایا تھا. کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کی پولیٹیکلی. یہ ڈسکشن پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی. اگر آپ جینون صوبے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, صوبے بنائیں یا لوکل باڈی سسٹم بنائیں. لوکل باڈیز کے بغیر تو کوئی 4 نیوز پہ ڈیبیٹ ہی کوئی نہیں, سب سے اچھا سسٹم وہ ہے. لیکن سب سے جینون چیز ہے کہ عوام کو آپ کے الیکشن پروسیس پہ تو پہلے اعتماد میں لیں, بنیادی چیز ہے. آپ اپنا آئین ہم نے بنایا ہوا ہے, اس آئین کے ساتھ تو عوام کو جوڑیں, اس آئین پہ امپلیمنٹ کر کے تو دیکھ لیں. جب اس پہ امپلیمنٹ کر لیں گے, عوام کو جوڑ لیں گے, نظام ٹھیک ہو جائے گا. آگے ڈیبیٹ پارلیمان کے اندر کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب. لیاقت بلوچ صاحب آپ کی طرف اگر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے صوبوں کا قیام ہو, بلدیاتی اداروں کا بااختیار بنانا ہو, یا اسی طریقے سے گڈ گورننس ہو اور معاشی استحکام لانے کی بات ہو, اور اس کی بنیاد پر کوئی مطالبہ ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور جمہوریت سے متصادم نہیں ہے. اس پر بات ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے کہ ہم کن مسائل کے اندر ہیں. وفاق اور صوبوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے جو ایک آئینی ادارہ ہے اور اس میں جو مشترکہ مفادات کونسل کا ادارہ ہے, اس کو فعال ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیزیں ہیں, لیکن اس کی ترتیب کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس کے اقدامات کو صحیح سمت میں آگے بڑھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع بہت اہم ہے اور اس پر ایک وسیع ڈائلاگ ہونا چاہیے. مزید کوئی چند باتیں ہوں گی, اگر پھر موقع ملا تو میں اس پہ بات کر لوں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی لیاقت بلوچ صاحب آپ کی بصیرت کا. اب میں پیر نور اللہ قادری صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. تمام جو مسائل اس ملک کے ہیں, صرف صوبوں کے انتظامی اکائیوں میں اضافہ یہ اس کا حل نہیں ہے. اس پہ مکالمہ کی ضرورت ہے. کوئی نئے صوبے بننا شجر ممنوع نہیں ہے, لیکن اس پہ بار بار مکالمے کی ضرورت ہے اور ایک وسیع تر مکالمے کی ضرورت ہے. یہ گزارش کروں گا کہ اکراس دی بورڈ اس پہ سب کو سنا جائے, آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کی جائے اور سب کی رائے کو لے کر جب بھی آپ نے ترمیم کرنی ہو, آپ نے وہی رستہ اپنانا ہوگا جس نئی صوبوں کو قیام کے لیے آئین پاکستان نے جو راستہ بنانا ہے, اس راستے پہ چلنا ہوگا, پھر کچھ حاصل ہوگا. بڑی مہربانی. جی بہت شکریہ پیر نور اللہ قادری صاحب. آخر میں اسد عمر صاحب کی طرف آتا ہوں. کوشچن ہے, وی گو بیک ٹو بیسک, شوڈ پاکستان کریٹ مور ایڈمنسٹریٹو یونٹس, اس پہ میں آپ کی رائے جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں. بنیادی جو میری سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. جتنی پاکستان میں مرکزیت بڑھاتے چلے جائیں گے, پاکستان کمزور ہوتا چلا جائے گا. جتنی طاقت نیچے عوام تک لیتے چلے جائیں گے, اتنا پاکستان طاقتور ہوتا چلا جائے گا. پہلے لوکل گورنمنٹ کی میں بات کر لوں. دنیا میں مجھے کوئی کامیاب ملک دکھا دیں جس کے اندر مقامی حکومتیں جو ہیں وہ طاقتور اور بااختیار نہیں. میری ٹھوس تجویز ہے لوکل گورنمنٹ کے نظام کے لیے 140A کی تشریح کی ضرورت ہے. آپ کو آئینی ترمیم کے اندر 3 چیزیں واضح طور پہ بتانی پڑیں گی. مقامی حکومتوں کا 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کا اختیار کیا ہوگا, ان کا ریونیو شیئر کیا ہوگا, آپ کو وسائل, اختیار اور ٹینڈر پروٹیکشن. اس وقت وزیر اعظم صرف تحلیل کر سکتا ہے, قومی اسمبلی, وزیر اعلیٰ تحلیل کر سکتا ہے, صوبائی اسمبلی, لیکن جو مقامی حکومت کی اسمبلی ہے وہ وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے. کیوں بھائی؟ جس طریقے سے اس ہاؤس کا لیڈر ان 2 ٹیئرز میں کہتا ہے 3rd ٹیئر میں بھی ہوگا. یہ ہے آئینی ترمیم جس کی ضرورت ہے آپ کو. اب آگے صوبوں کے, دیکھیں صوبوں میں کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے کہ آپ صوبے مزید ایڈ کرنا چاہیں. جب تک عوام کے اندر وہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی, لوگوں کی زندگیاں افیکٹ ہو رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں شروع ہونے کی ابتدا کرنے کے لیے بہترین موقع موجود ہے. بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبے کی قراردادیں آلریڈی موجود ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ہزارہ کے لیے قرارداد آلریڈی منظور ہے. جہاں عوام کی منظوری ہے وہاں سے تو شروع کریں نا. یہ میرا مختصر سا وہ ہے
जरूर बनाएं सूबे, अवामी अमल से, सियासी अमल से, अवामी राय की बुनियाद के ऊपर बुनियाद बनाइए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुना। मैं फ्लोर से 3 क्वेश्चंस मैं लूँगा। जी सर, मेरा ये लाइक ओपिनियन है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला स्टेट, उसका गवर्नेंस सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान उससे एज अ नेबर कंट्री, पाकिस्तान उससे क्या लेसन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है? सो विद इन न्यू प्रेजेंसेस इस डिबेट के अंदर। जी, मेरा क्वेश्चन मियां आमिर साहब से भी है और असदुमर साहब से भी है। सर, आप जो प्रपोज कर रहे हैं मॉडल, आप बार बार आपका एक एम्फेसिस है कि जी प्रोविंसेस बनने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन की मौजूद है, क्या आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एज एन अकाउंटेबिलिटी टूल कंसीडर कर रहे हैं? एक तो आपने सुबह से तकरीबन तमाम पार्टियों, तकरीबन क्या हकीकत में तमाम पार्टियों की यहाँ पे पार्टिसिपेशन थी और उन सब ने बड़ा खुल के लोकल गवर्नमेंट की हिमायत की है, लेकिन एक ने भी कभी इलेक्शन नहीं कराए। तो हमारा जो हम अर्ज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रूली पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, फैमिली एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर आपके 32-33 प्रोविंसेस होते हैं और आपको 32 चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करने पड़ते हैं इलेक्शन के लिए, तो पर फोर्स आपकी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी। मैं जी आपको जवाब दे दूं, जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्रोविंस के ऊपर नहीं छोड़े आप, शेड्यूल आप ऐड करेंगे, ये चीजें जो हैं, इनकी पावर्स जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के मैंडेट में आ गई। इसी तरीके से आप रेवेन्यू के ऊपर 2 चीजें उसके अंदर शामिल करेंगे। एक, कौन से टैक्सेस जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार में होंगे। इस वक्त है ना, जिस तरह ये फेडरल टैक्सेस हैं, ये प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, इसी तरीके से लोकल टैक्सेस कौन से होंगे वो आप शेड्यूल के अंदर शामिल करेंगे। दूसरा, एनएफसी अवार्ड इटसेल्फ जो है उसको 3 टियर करेंगे। उसके अंदर ये लिखा होगा इतना फीसद सेंटर का, इतना फीसद प्रोविंसेस का और इतना फीसद 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का। और उनकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्मूला बेस्ड होगी, जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड के अंदर फार्मूला बेस्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है सूबों के दरमियान। ठीक है जी। और तीसरी जो मैंने आपको बता दी कि उसके अंदर जो डिसोल्यूशन का इख्तियार इस वक्त प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का है, वो आप आईनी तौर पे खत्म कर देंगे और वो उसी डिस्ट्रिक्ट की असेंबली की मेजॉरिटी के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो अर्ली अपनी डिसोल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो मोहतरमा ने केरला का सिस्टम का, लोकल गवर्नमेंट का बताया, कहीं से भी इस हवाले से अगर कोई रहनुमाई है लेनी चाहिए। तेहरान का, आपके दूसरे पड़ोस में ईरान में तेहरान कैपिटल का सारा पैसा, उनके रोडों का, मेट्रो का, अंडरग्राउंड्स का, बिजली का सारा पैसा उसके लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से आता है। तेहरान का पैसा तेहरान ही पे खर्च होता है। मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड यही है कि कौमी सियासी कौमी क़यादत जो है वो अपने इस मनसब को समझे, माजी की गलतियों से रुजू करे और मुस्तकबिल में आइन की पाबंदी करे। उसी दायरे में सूबे छोटे करना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना, ये भी एक कौमी बहस की शक्ल अख्तियार कर सकता है और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम भी शहरियों को उनकी दहलीज पर उनकी खिदमत का जरिया बन सकता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब। नदीम मुस्तफा चंद साहब, आपके इख्तितामी कलमात। जी, देखिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके इस वक्त एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। इस बात, जिस तरह लोकल बॉडीज पे इत्तेफाक है ना, मेरे ख्याल है हर बंदे को पता है कि सिस्टम भी कोलैप्स है। अब इसका हल देना है, हमने हल है हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स ने और सियासतदानों ने मिल के देना है। और वो चार्टर डेमोक्रेसी ऑलरेडी एक है, मजीद सारी पार्टियों को, मैं समझता हूँ नेशनलिस्ट पार्टियों को भी और तमाम कौमी पार्टियों को, सबको उसमें शामिल करें और 5 दिन में हल निकल आएगा। मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाह करें, अगर सूबे बनाने से रियासत ठीक होती है, मुल्क कामयाब होता है, तो सबसे पहले 2 करारदादें हमने पास की हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने हज़ारा सूबे की हुई है, पंजाब ने साउथ पंजाब की हुई है, बहावलपुर और साउथ पंजाब। तो बिस्मिल्लाह करें, अगर आपने उसी पे चलना है, कहीं से शुरुआत करें, फिर उसके समरात देख लें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। मेरे लिए ये सारा सेशन जो है ये एक नवीद मसरत है। बहुत खुशी की बात है कि तमाम जो सियासी जमातें, मेन स्ट्रीम सियासी जमातें, उनके रहनुमा, उनके नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आके उन्होंने इस बहुत अहम मौजू पे अपने ख़यालात का इजहार किया। उनकी मदद के लिए यकीनन हमने साथ में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उनको भी मदऊ किया था। अगर मैं देखूँ कि सुबह से अभी तक 24 स्पीकर जो हैं इन 4 सेशंस में जिन्होंने बात की है, कुछ लोगों ने 2-2 सेशन भी अटेंड किए, लेकिन ओवरऑल 24 स्पीकर जो थे वो इस सारी कॉन्फ्रेंस में इसमें तशरीफ़ लाए।
उनमें से 6 जो हैं वो उन्होंने खुल के हमायत की कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो बनने चाहिए। 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने खुल के इसकी मुखालफत की कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनने चाहिए, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है और बहुत उम्मीद अफजा है, उन तमाम 24 लोगों ने इस बात की खुल के हमायत की कि बुनियादी हुकूमतें जो है जो लोकल गवर्नमेंट है उसको मजबूत करना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ की हमायत भी की कि सूबों को PFC अवार्ड की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने इसके मुख्तलिफ रस्ते भी बताए, और जैसा कि मैंने सेशन के शुरू में कहा था कि शायद आज की इस नशिस्त में हम जवाब हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जो मिनिमलिस्टिक जो कंसेंसस है कम से कम वो यहाँ पे आपके पास डेवलप होता नज़र आ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स मकामी हुकूमतें उनको मजबूत करना और उसके बाद जो सर्विस डिलीवरी है उसको आवाम तक ले जाना, वो जिस तरीके से भी जाता है यकीनन उस पर सपोर्ट होगी। STPI ने ये जो सीरीज़ शुरू की है, ये आज इसका पहला मरहला था। हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद जो है दोबारा बात करें। अगली बार जो होगा इसका जो इवेंट उसको मैं चैटम हाउस रूल पे करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम बैठ के खुल के बात कर सकें कि इसका वे फॉरवर्ड जो है वो क्या बनता है। आप सबकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। प्लीज़ ज्वाइन मी इन गिविंग अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। STPI के ज़ेर एहतमाम मुल्क के तर्ज़ हुक्मरानी से मुताल्लिक़ कौमी मुबाहिसा जारी था, जिसमें मुख्तलिफ के मुमताज़ मुक़र्रिरीन और माहिरीन ने शिरकत की है। मुबाहिसे का मौजू क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स कायम होने चाहिए, इस पर मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने अपनी राय दी है।